اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر قرآن چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے حروف حلقی پر، اور آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اس میں حروف حلقی پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ تجوید کے فائدے کیا ہیں اور کتنا ضروری ہے اس کو سیکھنا اور اس کی پریکٹس کرنا۔ حروف حلقی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ہم انتہائی آسان الفاظ میں بیان کریں گے تاکہ ایک بچہ بھی اس کو سمجھ سکے۔ حروف حلقی، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ حروف حلقی ایسے حروف جن کا تعلق آپ کے حلق سے ہے۔ حلق یعنی، میں مزید اس کو آسان کر دوں، یعنی گلا، جسے آپ گلا کہتے ہیں، لیکن وہ گلا جو ہے آپ اردو میں جو استعمال کرتے ہیں وہ گلا نہیں ہے، وہ تو یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے نا۔ حلق جو ہم عربی میں حلق کہتے ہیں وہ ہے ابتدائی حلق، وسط حلق اور انتہائی حلق۔ اب اس وسط حلق کون سا ہے، ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں سے ہے، تو اس کو ہم یوں سمجھے کہ حروف حلقی کے حروف حلقی ٹوٹل 6 ہیں، لیکن جہاں سے نکلتے ہیں وہ حلق کے 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے ابتدائی حلق، حلق کا پہلا حصہ۔ اس کو میں آسان کروں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان کا ایک کوا سا لٹکا ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو وہ جب حلق میں جاتی ہے تو ایک کوے سے ایک ماس لٹکا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کوا۔ وہ جو کوے کا ارد گرد کا حصہ ہے اسے کہتے ہیں ابتدائی حلق، حلق کا پہلا حصہ، کوے کا ارد گرد کا حصہ پہلا حلق، پہلا حصہ کہلاتا ہے ابتدائی حلق۔ اس کے بعد جاتے ہیں وسط حلق کی طرف، یعنی حلق کا درمیانہ حصہ، وہ ہے یہ آپ کا گلا، یہاں سے لے کے یہاں تک، اسے کہتے ہیں وسط حلق، حلق کا درمیانہ حصہ۔ اور پھر ہے انتہائی حلق، حلق کا آخری حصہ، یہ جو سینہ ہے آپ کا، اس سینے کو کہتے ہیں انتہائی حلق۔ اب دیکھتے ہیں کہ حروف کس حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ ابتدائی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ خا اور غین۔ دونوں حروف کو موٹا پڑھنا ہے، خا اور غین، اور دونوں میں فرق یہ ہے، ظاہر ہے ایک ہی ان کا گھر ایک ہے، ان کا کمرہ ایک ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ دونوں کو موٹا پڑھیں گے، لیکن غین میں خراش کی آواز پیدا نہیں ہوگی، خا میں تھوڑی سی خراش کی آواز پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پہ غالب، غالب، یہ غین کی مثال، اور خا کی مثال خالق، خالق، اخرنا، اخرنا۔ اب چلتے ہیں وسط حلق کی طرف، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں اور انتہائی اہم حروف ہیں یہ اکثر اس میں مسٹیک کر جاتے ہیں۔ ایک ہے ہا اور دوسرا ہے عین، ہا عین۔ ایک ہے ہا اور ایک ہے دوسرا ہا، 2 آنکھوں والا، دونوں میں فرق کرنا ہے۔ یہ ہا ہے، اس میں جس طرح آپ رننگ کرتے ہیں تو آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے، یہ جو آواز ہے یہ ہے اس ہا کی، الحمد، الحمد۔ اور دوسرا ہا جو ہے وہ انتہا سے ادا ہوتا ہے، اس کا علیحدہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ دوسرا ہے عین، عین اور حمزے میں فرق کرنا ہے۔ حمزہ سادہ، ایاک، ایاک، ان، لیکن جو عین ہے اس کو آپ نے بڑے اہتمام سے ادا کرنا ہے، انعمت، انعمت، نستعین، نعبد، نعبد۔ اب چلتے ہیں اگلے حروف کی طرف، انتہائی حلق۔ یہاں سے حمزہ اور ہا، حمزہ بالکل سادہ سے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ال، ان، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہے عین اور اس میں فرق کرنا، یعنی نعبد کو آپ نعبد نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں ان کو عن پڑھوں تو یہ غلط ہو جائے گا، عین کو عین رہنے دینا ہے اور حمزہ کو حمزہ رہنے دینا ہے۔ اس طرح دوسرا ہے حرف ہا، ہا 2 آنکھوں والا ہا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس ہا میں اور وسط حلق والی ہا میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ اہدی، یہ انتہائی حلق والا ہے، اہدی، 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 جبکہ وسط حلق والا الحمد، رحمن، احمد۔ تو یہ 6 حروف ہوئے کہ جن کا تعلق حلق سے ہے۔ تو اس کی پریکٹس کے لیے آپ سورہ حمد میں دیکھیں، اس میں کہاں کہاں سے
ہا ہے، عین ہے، خا ہے، غین ہے، تو ان کی پریکٹس کرے۔ 6 حروف، 6 میں سے 2 حروف حروف حلقی کے جو پہلے 2 حروف ہیں خا اور غین دونوں کو موٹا پڑھنا ہے، اور خا میں خراش کی آواز، غین میں خراش کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ اس طرح وسط حلق میں سے ہا اور عین ادا ہوتے ہیں، پورے اہتمام سے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور انتہائی حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے۔ اس کی پریکٹس میں دو آپ کو مثالیں دیتا ہوں، آپ مزید اس کی مثالیں تلاش کر سکتے ہیں۔ خا اور غین کی مثال جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا، غالب، غالب، غیر المغضوب۔ خا کی مثال خالق، خالق، اخرنا، اخرنا، آخرہ۔ عین کی مثال نعبد، نعبد، انعمت، انعمت، نستعین۔ حا کی مثال الحمد، رحمن، رحیم۔ اور اس کے بعد حمزہ کی مثال ان، ان۔ ہا کی مثال بہترین مثال ہے اہدی، اہدی، اہدنا الصراط المستقیم۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں علم تجوید کو سیکھنے کی توفیق دے، اور پھر اس پہ پریکٹس کر کے ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔